وَاذْكُرُوا اور یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمت. کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت. علیکم جو تم پر ہے. تم سے مراد کون ہے یہاں؟ ایمان والے. کہ اے ایمان والو، اور ایمان والو تو یہاں سامنے نہیں لکھا ہوا، پچھلی آیت سے متعلق ہے کیونکہ واو کے ساتھ جوڑا گیا اس کو. وَاذْكُرُوا اور یاد کرو اللہ کی نعمت، یعنی نعمت اسلام کو جو اس نے تم پر مکمل کی. اور نعمتیں یاد کرنے کے لیے کس لیے کہا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوں، اور تاکہ انسان خوشی کے ساتھ اللہ کی اطاعت کر سکے، اللہ کی عبادت کے لیے تیار ہو. کیونکہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جس سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، انسان خود بخود اس کی طرف جھکنے لگتا ہے، اس کی طرف مائل ہونے لگتا ہے. یعنی جہاں سے بھی فائدہ ہوگا انسان ادھر ہی مائل ہو جائے گا، ادھر ہی جھک جائے گا، اسی کا ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے لیے کہا گیا تاکہ انسان کدھر کو جھکے؟ اللہ کی طرف. عام طور پر ہم بندوں کے احسان پھر بھی یاد رکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی ان گنت نعمتیں جو ہمارے دائیں بائیں ہر طرف ہیں انہیں ہم بھولے رہتے ہیں. تو اسی لیے بار بار نعمتوں کی یاد دہانی کی بات ہو رہی ہے. وَمِيثَاقَهُ اور اس کا میثاق. میثاق کس کو کہتے ہیں؟ پختہ عہد. الذی وہ جو واثقکم بہ اس نے تم سے مضبوط باندھا تھا. کس میثاق کی طرف اشارہ ہے؟ وعدہ الست کی طرف اشارہ ہے. کیا ہوا تھا وعدہ الست میں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر ان کی پشت سے تمام روحوں کو پیدا کیا اور ان سب کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں. اور اس وقت لوگوں نے اللہ کو ماننے کا اقرار بھی کیا اور اللہ کی باتوں کو ماننے کا بھی اقرار کیا. تو اسی میثاق کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ تم نے جس سمع و اطاعت کا وعدہ کیا تھا اس کو نبھاؤ بھی. اور بعض لوگوں نے اس میثاق سے مراد مختلف مقامات پر ہونے والی بیعت کو بھی لیا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نام پر تم نے وعدہ کیا. اذ قلتم جب تم نے کہا تھا، سمعنا سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا اور اطاعت کی ہم نے، کہ ہم نے سن لیا جو اللہ کا حکم ہے اور ہم نے اطاعت کی جو اس حکم میں موجود ہے. ورنہ خالی سننے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا نا. واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے. کس طرح؟ صرف دل میں یا پھر اس کا اظہار عمل میں بھی ہو؟ عمل میں بھی اظہار ہو. حق تقاتہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے. کیا مراد ہوتی ہے جب خوب جاننے کی بات ہوتی؟ کہ اس کا علم ہر چیز کو شامل ہے. اور ہر چیز سے مراد کون سی چیز ہے؟ ہر سے مراد کیا ہے؟ میں ہر کی ڈیفینیشن پوچھ رہی ہوں. ہر چیز کو جاننے والا تو ہر چیز کیا ہے؟ ظاہر اور باطن، غیب اور حاضر، زمینوں میں ہے جو کچھ اور آسمانوں میں ہے، سب کچھ جو دلوں میں ہے اور جو ہماری زبان پر ہے. تو علیم خوب خوب جاننے والا ہے. بذات الصدور یہاں خاص طور پر سینوں کے اندر جو چیز ہے اس کا ذکر کیا گیا. اور وہ کیا ہے سینوں کے اندر؟ صدور صدر سے ہے نا. کیا ہے سینوں میں؟ دل. دلوں کا حال جاننے والا ہے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے، دلوں کا حال جاننے والا ہے. تو خلاصہ کیا ہے آیت کا؟ کہ اے ایمان والو تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اور کس چیز کو یاد رکھا کرو؟ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو. ایک تو ہم نے وہاں پر وعدہ کیا، اور پھر مسلمان ہوتے وقت بھی ہم سب کا ایک عہد ہے کہ ہم اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کا حکم بھی مانیں گے. اور ہم سب نے یہ اقرار کیا کہ سمعنا و اطعنا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا تقوی بھی ضروری ہے. اور تقوی کا مقام کہاں ہے؟ دل میں. اور اللہ دلوں کو جانتا ہے. اچھا، اگر اللہ دل کے حال کو جانتا ہے تو اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کس دل میں تقوی کا لیول کیا ہے. کیونکہ زبان سے تو ہر ایک یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. کوئی ہے جو یہ کہتا ہوں میں نہیں ڈرتا اللہ سے؟ کوئی نہیں کہتا. لیکن کون کتنا ڈرتا ہے
یہ اللہ ہی کو پتا ہے، اور اس کا انسانوں کو پتا کتنا چلتا ہے؟ عمل کے ذریعے، کہ کس کا پھر عمل کتنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے، سمعنا کے ساتھ اطعنا کا وعدہ کس کس نے پورا کیا ہے۔